بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 27ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب 27ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، وہ پھر یروشلم میں آئے اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 43واں لیسن ہے، لیسن نمبر 43، اور آج کا مقررہ اقتباس اس بڑے اقتباس کا حصہ ہے جسے مقدس مرکز نے 11ویں باب کی پہلی آیت سے شروع کیا ہے اور 13ویں باب کی 37 آیت پر ختم کیا ہے، اور اس کا جو مین بگ پکچر ہے، جو بڑی تصویر ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا آخری ہفتہ یروشلم میں، یعنی یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور ان کا پیشن ویک۔ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں خدمت کا آخری ہفتہ کھجوروں کے اتوار سے شروع ہوتا ہے، یعنی خداوند شاہانہ طور پر کھجوروں کے اتوار والے دن یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، جو ہفتے کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور ہیکل میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہیکل کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، جبکہ ہیکل میں بزنس ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک محتاط سروے کیا ہے اور واپس بیتنیہ میں آ گئے ہیں، جو کہ اکثر خداوند یسوع مسیح کی رہائش گاہ تھی۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح آرام کرنے کے لیے رہا کرتے تھے، اور غالباً یہ لازر کا گھر گردانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد منڈے والے دن، یعنی ہفتے کے دوسرے دن، خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں جو غلط کام ہو رہا تھا، جو بزنس ہو رہا تھا، جو جانور وہاں موجود تھے، جو ہیکل کے تقدس کو پامال کر رہے تھے، ان کو نکالا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ایک ایسے درخت کے پاس گئے جہاں سے وہ پھل متوقع کرتے ہیں اور پھل نہیں ملا، اور پھر اگلے دن جب وہ سوکھا ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی کہ اس درخت کے سوکھنے سے کیا مراد ہے،
اور پھر خداوند یسوع مسیح اب ہیکل میں گئے ہیں، جو کہ اس سے اگلا دن ہے، یعنی وینسڈے کا دن ہے، چوتھا دن ہے، یعنی دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے ہیں۔ اور وہاں پر کیا نظارہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پیرے کو دیکھیں، ہم چاہیں گے کہ پہلے اس اقتباس کی تقسیم کر لی جائے کہ اس چھوٹے سے اقتباس میں ہم آسانی سے کہاں جا سکتے ہیں۔ اس کا جو مین مضمون ہوگا وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، یعنی a question about Jesus' authority۔ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو چیک کیا گیا ہے۔ اس وقت کے حاکموں نے، اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے سوال کیا ہے کہ جو کچھ وہ یروشلم میں کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا اختیار ہے۔ یہ اس کا مین مضمون ہے، اور پھر ہم اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ 27ویں اور 28ویں آیت ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے اوپر سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے الزام لگایا جائے اور اس کو اس طریقے میں پھنسا دیا جائے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور یہ پہلی 2 آیات یعنی 27ویں اور 28ویں آیت میں مرقوم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے 29ویں اور 30ویں آیت۔ ان 2 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک سوال داغ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کے لیڈرز پر ایک سوال داغا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر سوال کریں اور اس کا جواب مانگیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کو انہی کے پھندے میں پھنسا دیا۔ یہ 29ویں اور 30ویں آیت میں ہے کہ جیسس انکاؤنٹرڈ اتھارٹی، وہ اپنے اختیارات کے اوپر سوال کرتے ہیں ان مذہبی رہنماؤں سے۔ اور پھر 31ویں، 32ویں اور 33ویں آیت میں ان مذہبی رہنماؤں کے اوپر مشکل آ گئی ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے اور وہ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ کنفیوز ہو گئے ہیں تو انہوں نے جھوٹ بول دیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اس کی آؤٹ لائن ہے جو ہم آج کے لیے رکھیں گے، اور اس آؤٹ لائن کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آئیے ہم 27ویں اور 28ویں آیت میں دیکھیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے اوپر سوال کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے۔ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ہیکل کے نظارے کو، اس بلڈنگ کو، ہیکل کی جغرافیائی حالت کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ پھر یروشلم میں آئے جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا۔ یہ جو پھر رہا تھا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جغرافیائی طور پر جو ایگزسٹنس ہے وہ کہاں موجود ہے۔ اگر آپ سولمن کے ہیکل کو نقشہ دیکھیں، اگر آپ سولمن کے ہیکل کا نقشہ دیکھیں
تو جو جنٹائل کا احاطہ ہے جو غیر یہودیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس احاطے میں دو بہت بڑے برآمدے تھے۔ ایک برآمدہ جو تھا وہ اس احاطے کے مشرق کی طرف تھا جسے سولمن کا برآمدہ کہتے تھے، اور ایک احاطہ اس جنٹائل کوٹ کے جنوب میں تھا، یعنی ساؤتھ میں تھا، جو دو برآمدے کہلاتے تھے۔ مشرق والا برآمدہ جو ہے وہ سولمن کا برآمدہ کہلاتا تھا، اور جو جنوب والا برآمدہ ہے اس کو رائل برآمدہ یعنی رائل پورچ کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو رائل پورچ ہے یہ بہت ہی سپلینڈڈ تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس کے جو کالمز تھے وہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے، سفید پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور ان کا جو مدار ہے، یہ جو ان کی موٹائی ہے یہ تقریباً 6 فٹ کے قریب تھی، اور ان کی اونچائی 30 فٹ کے قریب تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت برآمدہ کوریڈور بنا ہوا تھا۔ اور پھر سولمن کا دیکھیں، اس میں بھی ایسے ہی کالم تھے جو 35 فٹ بلند تھے۔ اب یہ جو برآمدے ہیں، اکثر جو اسکالرز ہیں، اس وقت کے جو رہنما تھے، ربی تھے، ان برآمدوں میں اکثر سیر کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو لیسنز دیا کرتے تھے۔ شاگرد ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور یہ جو برآمدے ہیں یہ ان کے بیچ میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے اسکول آف تھاٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں، بڑے نظریات جو قائم ہوئے ہیں، انہی برآمدوں میں سے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو کورس ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی مذہب کا شخص اس ادارے میں آ سکتا ہے اور ان برآمدوں میں وہ آ کے تعلیم سیکھ سکتا ہے، یعنی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ان برآمدوں میں واک کر رہے ہیں، لکھا پھر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح پر 3 قسم کے مذہبی رہنما ہیں جن کو بتایا گیا ہے۔ پہلے سردار کاہن ہیں، پھر فقیہ ہیں جو سکرائب ہیں، جو شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری ہے جن کی، اور بزرگ ایلڈر ہیں۔ یہ 3 مذہبی رہنما ہیں جو اکثر ہیکل کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ ہیکل میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو تینوں ہی لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ جو ہیں، یہ تینوں ہی مل کر صدر عدالت بناتے تھے، یعنی یہودیوں کی وہ بڑی کونسل جو یہودیوں کے تمام مذہبی اور شرعی اور قانونی فیصلے کرتی تھی، اس کو صدر عدالت کہا جاتا تھا۔ اور یہ تینوں گروپ مل کر یہودیوں کی صدر عدالت بنایا کرتے تھے۔ سو تینوں گروپوں نے مل کر خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا ہے جب وہ یروشلم میں آئے ہیں، ہیکل میں آئے ہیں۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی جو شاہانہ انٹری ہے وہ تو پام سنڈے والے دن ہوئی تھی، وہ واپس چلے گئے، پھر وہ منڈے والے دن آئے ہیں۔ مرکز 11 باب کی 12ویں سے 19ویں آیت، لوکا 19ویں باب کی 45ویں 48ویں آیت، اور یوحنا 12 باب کی 20ویں سے 50ویں آیت تک یہ پہلی انٹری ہے خداوند یسوع مسیح نے جب کھجوروں کے تہوار کے بعد والی ڈالی ہے۔ پھر ٹیوزڈے والے دن خداوند یسوع مسیح آئے ہیں، وہ ملے گا آپ کو متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک، اور پھر 13ویں باب میں، اور پھر مرکز کی انجیل 11ویں باب کی 20ویں آیت سے 14ویں باب کی 9 آیت تک، اور پھر لوکا 20 باب کی پہلی 21 آیات اور پھر 38 آیات۔ یہ دوسری انٹری ہے جو ٹیوزڈے والے دن بائبل مقدس میں مرقوم ہے۔ پھر وینسڈے والے دن خداوند یسوع مسیح آئے ہیں، متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 14 سے 27ویں آیت اور پھر 66ویں آیت، پھر مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 10ویں سے 15ویں اور 47ویں آیت، پھر لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی پہلی 23 آیات اور پھر 56 آیت، اور پھر یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی پہلی 9 آیات اور 42ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جب خداوند یسوع مسیح وینسڈے والے دن
یعنی چوتھے دن خداوند یسوع مسیح یروشلم میں اور ہیکل میں آئے ہیں، اور پھر فرائیڈے والے دن متی کی انجیل کے 21ویں باب کی پہلی 16 آیات میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے ہیں، یروشلم میں گئے ہیں، اور پھر سیٹرڈے والے دن جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی یروشلم میں گئے ہیں۔ سو یہ 5 انٹریاں ہیں شاہانہ داخلے کے بعد جو خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں ڈالی ہیں، اور یہ پوری ترتیب کے ساتھ میں نے لکھی ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ علم ہو۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں گئے ہیں، اب وہ تعلیم دے رہے ہیں اور شاگردوں نے اس کو ساتھ دیا ہے، اور لوگوں نے سوال کیا ہے، اس سے کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے؟ ایکسوسیا اختیار کو کہتے ہیں یونانی زبان میں، ایکسوسیا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کے پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ ایکسوسیا اس اختیار کو کہتے ہیں کہ تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے۔ اب اس سوال کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی 2 ریزنز ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے 2 ریزنز ہیں، وہ کر سکتے ہیں اگر خداوند یسوع مسیح اس کا جواب دے دے۔ یعنی انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایک بہت بڑا انٹلیکچول حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں خداوند یسوع مسیح نے خوبصورتی سے مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ جو پیسج ہے آج ان تمام بلیورز کے لیے ہے جو اپولوجیٹکس ہے، جو خداوند کے کلام کو موازنہ کرتے ہیں، خداوند کے کلام کے بارے میں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ایسے عزیزوں کے لیے، ایسے دوستوں کے لیے یہ پہرا جو ہے خوبصورت ہے۔ وہ جو اپولوجیٹک سٹڈیز کرتے ہیں، جو موازنہ کرتے ہیں خداوند کے کلام کا، خداوند کی ذات اقدس کا، ان کے لیے یہ پیسج جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، جو اس منسٹری میں ہیں، اپولوجیٹک منسٹری میں ہیں، ان کے لیے آج یہ خوبصورت حوالہ ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب 27ویں سے لے کر 33ویں آیات تک کا حوالہ۔ مذہبی رہنماؤں کا خیال یہ ہے، سردار کہن کا، فقیہوں کا اور بزرگوں کا، جو صدر عدالت بناتے ہیں، یہ اتھارٹی ہے، یہ ہیکل کے اوپر اختیار رکھنے والے لوگ ہیں۔ سوال کیا ہے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، تو اس کے اوپر الزام جو لگے گا وہ ہے کہ یہ میگالومانیک، یہ مشکل سا لفظ ہے، میگالومانیک، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو جنونی ہوتا ہے، کھپتی ہوتا ہے، وہ شخص جو پاور حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے میگالومانیک ہو جاتا ہے، یعنی جنونی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر یہ کہے گا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہے گا کہ یہ میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ تو میگالومانیک ہے، یعنی تو کھپتی ہے، تو جنونی ہے، تو اختیار حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہیکل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کام کیا کیے تھے یسوع مسیح نے، جس کے اوپر چیک ہے؟ کام یہ تھا کہ اس نے صرافوں کی نقدی بکھیر دی تھی، اس نے ان کے بزنس کو ختم کر دیا تھا، اس نے جانوروں کو ہیکل سے نکال دیا تھا، اور یہ وہ کام ہے جو ان کو پسند نہیں آیا، کیونکہ جتنا بزنس تھا اس کے پیچھے انہی رہنماؤں کا ہاتھ تھا، انہی کا بزنس تھا۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہیکل کے مقاصد کے خلاف کام کر رہے تھے، یعنی ہیکل کا مقصد یہ تھا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، اور یسوع مسیح نے ان کو نکال دیا، اور جب ان کا بزنس ختم ہو گیا تو ان کو غصہ آیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ تو نے یہ سارا کام کس اختیار سے کیا ہے؟ اور یسوع مسیح نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کہے گا کہ میں خود کرتا ہوں تو یہ میگا لومینک بن جائے گا، یعنی کھپتی ہوگا، ہم کہیں گے اور اس کو گرفتار کر لیں گے کہ تو نے ہماری ہیکل کو نقصان پہنچایا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ کہے گا کہ میں خدا کی طرف سے کرتا ہوں تو پھر ہم کہیں گے تو خدا تو اپنی ہیکل کو کبھی نہیں گرا سکتا، نہ وہ ڈھا سکتا ہے۔ ہم اس کے اوپر مذہبی چارج لگائیں گے کہ یہ ہیکل کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کے خلاف ہم مذہبی قانون اپلائی کریں گے، بلاسفیمی کا لا اپلائی کریں گے اور اسے گرفتار کر لیں گے۔ خداوند یسوع مسیح دونوں صورتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اگر وہ جواب دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اگر لٹرل سنیں، جواب اس نے ضرور دیا ہے، جواب اس نے ضرور دیا ہے، لیکن اس سے اگلے پہرے میں جواب دیا ہے۔ اس سے اگلا جو پہرا ہے، یعنی 12ویں باب کی پہلی 12 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے جو ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر لٹرلی خداوند یسوع مسیح نے ان کو بطور اپولوجیٹکس اٹینڈ کیا ہے کہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں کس اختیار سے کرتا ہوں، میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دے دو، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ انکاؤنٹر کیا ہے، سوال کے اوپر سوال کر دیا ہے۔ ان کا سوال بے بنیاد ہے، ان لیڈرز کا سوال بے بنیاد ہے۔ ان کے پیچھے جو ٹینشنز ہیں، ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے یسوع مسیح کو گرفتار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کے اختیار کو قبول نہیں کر رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں خوبصورتی سے ہینڈل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں یہ اختیار کہاں سے لیتا ہوں، اور یہ بتایا ہے ایک سوال پوچھ کر۔ 29ویں اور 30ویں آیت میں یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا؟ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یوحنا جو میرے سے پہلے آیا تھا، جسے تم نے قتل کر دیا تھا، کیا وہ بپتسمہ دیتا تھا؟ کیا وہ بپتسمہ انسان کی طرف سے تھا یا آسمان سے مراد میں نے بتایا یہاں خدا ہے، کیونکہ یہودی لوگ خدا کا نام براہ راست استعمال کرنا اس سے گھبراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شاید ہمارے منہ کا معیار اور ہماری سوچ کا معیار ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کا نام، پاک اور پاکیزہ نام اپنے ناپاک لبوں پر لے آئیں۔ یہ ان کا خوف تھا۔ جب وہ خدا کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان کا ہے یا انسان کا ہے۔ یہاں پر آسمان سے مراد خدا ہے، یعنی یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ یہ سوال کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ مقدس یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے آ کر اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی بنیاد ڈالی ہے۔ کبھی اتفاق ہو تو آپ ریسرچ کریں دا ڈاکٹرن آف جان دا بیپٹسٹ، اس کی ڈاکٹرن کو پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیحی مذہب
کے اوپر 30 ڈاکٹرنز جو ہیں یہ مقدس یوحنا اصطباغی نے بیان کی ہیں. یعنی مسیحیت کے اوپر جو بنیادی کام کیا ہے وہ مقدس یوحنا اصطباغی نے کیا ہے. 30 ڈاکٹرنز جو ہیں وہ اس نے کی ہیں، اور مقدس یوحنا ہے جس نے بنیاد، یعنی سمجھ لیں کہ مسیحیت ایک ایسی خوبصورت بلڈنگ ہے جس کی بنیادیں یعنی ڈیمپوں تک لانے کے لیے کام کس نے کیا ہے؟ مقدس یوحنا اصطباغی نے کیا ہے. اور خوبصورت اس نے نقشہ بنا کے دیا ہے مسیحیت کا، اور 30 ڈاکٹرنز اس نے بیان کی ہیں. پھر اس کے اوپر خداوند نے چرچ بنایا ہے، اور یہ چرچ جو ہے وہ دیواریں ہیں جن کے اوپر لینٹر کھڑا ہے، اور یہ ہیڈ جو ہے خداوند یسوع مسیح خود ہے جو پورے چرچ کو شیلٹر دیتا ہے. سو مقدس یوحنا جو ہیں ان کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی اس وقت کے اعتبار سے. ان کی فالوئنگ ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ مقدس یوحنا اصطباغی جو ہیں وہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد نبی برپا ہوا تھا، اور یہودی رو رو کر نبوت مانگتے تھے کیونکہ کوئی نبی نہیں مل رہا تھا. ملاکی کے بعد 400 سال تک کا عرصہ خاموش رہا، اور مقدس یوحنا جب آئے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں اور نبی کیسے کام کیے. تو بہت سارے یہودیوں نے خداوند کو ریکگنائز کیا، کیونکہ خدا ہمیشہ رسولوں کے وسیلے سے، پیغمبروں کے وسیلے سے، انبیاء کے وسیلے سے خدا کام کرتا تھا، بات کرتا تھا. اور یہودی اس بات کے عادی تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نبی بات کرے. سو یوحنا کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی، اور مقدس یوحنا اصطباغی کی شاگردوں، اس کی شاگردیت کی وجہ سے اس وقت کے لیڈر اس کے شاگردوں یا مقدس یوحنا کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوا ہو جائے اور حالات خراب ہو جائیں. سو خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک ٹیکنیکل سوال کیا ہے. جب کاہن نے، سردار کاہن نے اور فقیہوں نے اور بزرگوں نے سوال کیا ہے تو ان کی انٹینشنز یہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو پھنسا کر اس کو گرفتار کر لیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے بھی پھنسایا ہے، لیکن ایسے نہیں پھنسایا جیسے انہوں نے کوشش کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے تھیولوجیکلی ان کو پھنسا دیا ہے، انہوں نے لاجک ڈیولپ کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے تھیالوجی ڈیولپ کی ہے. انہوں نے انسانی خیالات استعمال کیے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے روحانی خیالات استعمال کیے ہیں. سو سوچ میں فرق ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا جائے جسمانی طور پر، لیکن خداوند یسوع مسیح کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو سوال کرتے ہیں، غیر ضروری سوال کرتے ہیں، ان کو روحانی طور پر گرفتار کیا جائے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو روحانی طور پر گرفتار کر لیا. اکتیسویں آیت ہے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے. سو اب خداوند یسوع مسیح نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے. اب یہاں پر وہ آپس میں بحث کرنے لگے ہیں، کسی ایک نے نہیں، اس وقت کے مذہبی اسکالرز، علماء خداوند یسوع مسیح کے ایک سوال پر بحث کر رہے ہیں. اور بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ اگر آج ہم نے یہ کہہ دیا کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں کہیں گے
کہ اگر وہ خدا کی طرف سے تھا تو تم نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا؟ اور اگر مقدس یوحنا کو وہ یقین کر لیں گے، اس کو نبی مان لیں گے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو یقین کرنا ان پر لازم ہو جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے شریعت تھی، یہ اس کے پیچھے ایک لاجک تھا، یہ اس کے پیچھے ایک تھیالوجی تھی کہ اگر وہ یوحنا کو قبول کریں گے تو یوحنا کس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں بیابان میں بھیجنے والے کی آواز ہوں، میں اس کا راستہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی یوحنا کا کام اپنے لیے نہیں تھا بلکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تھا۔ اب ان کو یہ تھا کہ اگر ہم کہیں گے کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یوحنا کو قبول کریں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا کی طرف سے تھا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ اگر خدا کی طرف سے نہیں تھا تو کیا وہ انسان کی طرف سے تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یوحنا کا بپتسمہ جو وہ انسان کی طرف سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، کہ وہ خود بخود کیسے بپتسمہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس کو نبی مانتے ہیں، وہاں پر ایک ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے۔ جبکہ یہ تینوں گروپ، یہ سردار کاہن، فقیہ اور بزرگ، یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا اختیار آسمان کی طرف سے تھا، یعنی خدا کی طرف سے تھا۔ یہ بات مانتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کنفیوز ہو گئے ہیں، ان کے کنفیوژن نے ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یوحنا خدا کا نبی تھا، وہ جانتے ہیں، اور اس کا بپتسمہ بھی خدا کی ہی طرف سے تھا۔ 33 آیت، پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے، جبکہ وہ جانتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یوحنا کا بپتسمہ خداوند کے اختیار کی طرف سے ہے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے والے خود پھنس گئے ہیں۔ اور آج یہ ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر سوال کرنے سے پہلے، اس کی تعلیمات پر سوال کرنے سے پہلے، اس کی شخصیت پر سوال کرنے سے پہلے وہ اس کی زندگی کا مطالعہ ضرور کریں، ورنہ آپ اتنے پھنس جائیں گے کہ آپ کو جھوٹ بولنا آپ کی ضرورت بن جائے گا۔ کیونکہ جو لوگ سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ شرمندگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی سچائی ہے جس کو سامنا کرنا ہی ہماری سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی سچائی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم جھوٹ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور یہاں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی سچائی کا انکار کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا انکار کیا ہے، اس کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے لیے میسج ہے، خداوند یسوع مسیح کے کردار کے اوپر، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر، اس کی شخصیت کے اوپر کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ سچائی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو ضرور سچائی کا سامنا کریں، ورنہ ان رہنماؤں کی طرح شرمندگی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے۔
जानते हुए भी कहा हम नहीं जानते। वो जानते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था। वो जानते थे कि अगर यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था तो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार भी खुदा की तरफ से है। ये जानते थे। यीशु मसीह पर सवाल करने वाले जानते थे कि यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कोटेशन दी थी कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की, तो फिर इख्तियार तो बाप का हुआ ना। खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त भी जवाब दिया था, आज भी जवाब दिया है। अपने सवाल में भी खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया है कि जिस इख्तियार से यूहन्ना बपतिस्मा देता था उसी इख्तियार से मैंने हैकल की सफाई की है। यह जवाब है खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन बतौर अपोलोजेटिक्स खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सवाल में इसका जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद मजीद अपने जवाब को उन्होंने तशरीह की है, जो 12वें बाब की पहली 12 आयात हैं, वो हम अगले लेसन में ज़रूर पढ़ेंगे। और जब उन्होंने झूठ बोल दिया तो यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। हालांकि यीशु मसीह ने बता दिया है, लिटरली यानी मौके पे खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ वर्ड्स का प्ले कर रहे हैं कि तुमने क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लिहाजा मैं भी मजाज नहीं हूँ कि आपके सवाल का जवाब दूँ। जबकि उन्होंने अपने सवाल के अंदर ही उनके सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन क्लियर जवाब जो है वो अगले पैसेज में उन्होंने दिया है, जो हम अगले लेसन में करेंगे। और इस लेसन को भी देखें, अगले लेसन को भी देखें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से। हाँ।